ماہ رمضان المبارک کی پہلے دن کی دعا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني یا عافیان عن المجرمین۔ خدا بندہ آج میرے روزے کو حقیقی روزے داروں کے روزے جیسا قرار دے، اور آج میری نماز کو حقیقی نماز گزاروں کی نماز اور عبادت کی طرح قرار دے، اور آج اور اس ماہ میں مجھے اپنی یاد سے غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار کر دے، اور اے عالمین کے رب آج اور اس بابرکت مہینے میں میرے گناہ بخش دے، اور اے گناہگاروں کو معاف فرمانے والے اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی ماہ مبارک رمضان کی دعا آپ نے سماعت فرمائی، جس میں خدا سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار ہمارے روزہ کو روزہ داروں کے روزے میں شمار فرما، اور ہمارے قیام کو قائمین کے قیام میں شمار فرما، ہماری عبادتوں کو اپنے عبادت گزار بندوں کی عبادتوں میں شمار فرما۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے روزے کو روزہ داروں کے روزے میں شمار فرما، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی روزے ہیں کہ جو دیکھنے میں روزہ تو لگ رہے ہیں لیکن روزہ داروں جیسا روزہ وہ نہیں ہے۔ کچھ ایسی نمازیں ہیں، کچھ ایسے قیام و قعود ہیں، کچھ اس طرح کی عبادتیں ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں عبادت تو لگ رہی ہے لیکن وہ عبادت گزاروں میں اس کا شمار نہیں ہے۔ تو کہاں پر پرابلم ہے؟ مولا علی علیہ السلام اس لیے فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظما، بہت سے ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے، نہ کھا رہا انسان نہ پی رہا ہے، سوچ رہے ہیں ہم روزہ دار ہیں لیکن وہ روزہ دار نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ کم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر والعنا، بہت سے ایسے قیام کرنے والے ہیں، عبادت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کی یہ نماز یہ عبادت سوائے راتوں کے جاگنے اور تھکاوٹ کے کچھ اور اسے دینے والی نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی روزہ رکھ کر بھی روزے کا ثواب اسے نہیں مل پاتا، عبادت کر کے بھی اس کا شمار عبادت گزاروں میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا سبب کیا، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ دعا کے اگلے ہی جملے میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کیا ہے کہ وہ نبہنی، پروردگار ہمیں آگاہ کر دے، ہمیں غفلت سے بیدار کر دے، غفلت سے بیدار کر دے، جو نیند میں ہم پڑے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند میں، اس نیند سے ہمیں بیدار کر دے۔ چونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزہ دار ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادت گزار ہیں، لیکن کچھ ایسی غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ روزہ بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یہ عبادتیں بھی ہمیں اس مرحلے تک نہیں پہنچا سکتی جہاں تک عبادتیں پہنچاتی ہیں۔ غفلت کی نیند میں انسان سوچ رہا ہے کہ ہم کھا پی نہیں رہے ہیں تو کھانے پینے سے پرہیز کا نام روزہ ہے، جبکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور بہت سے معصومین علیہ السلام سے یہ حدیثیں نقل ہوئی ہیں کہ ایک روزہ دار اپنے اس روزے سے کیا کر لے گا کہ جب تک کہ اس کے اعضاء و جوارح روزہ نہ رکھیں، جب تک کہ اس کی آنکھیں روزہ دار نہ ہوں، جب تک کہ اس کی زبان روزہ دار نہ ہو، جب تک کہ اس کے ہاتھ روزہ دار نہ ہوں، جب تک کہ اس کا دل روزہ دار نہ ہو، تو صرف زبان کے ذائقے کو روک لینا، صرف پانی پینے سے پرہیز کر لینے کا نام
یہ روزہ نہیں ہے۔ یہ ظاہری کچھ چیزیں ہیں جسے خداوند عالم نے منع قرار دیا ہے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے اس باطنی کمالات کو حاصل کر سکے، ان کمالات کو حاصل کر سکے کہ جس کے لیے روزہ کو رکھا ہے۔ اور وہ آخری نقطۂ کمال جو سب ملا کر جس منزل تک پہنچنا ہے وہ کہ وہ تقویٰ ہے، یعنی انسان واجبات کو انجام دے، گناہوں سے پرہیز کرنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک نیک بندہ کہنے کے لائق ہو جائے۔ یہاں پر کچھ لفظیں ہیں، جیسے لفظ سیام ہے، تو لفظ سیام اور صائم، سیام کسے کہتے ہیں، صوم کسے کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں۔ جو لفظ صوم ہے اس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے امساک، یعنی روکنا۔ چونکہ کچھ چیزوں سے اس میں روکا جاتا ہے اس لیے اسے صوم کہا جاتا ہے، پرہیز کرنے کو۔ تو پرہیزگاری ہی کا نام روزہ ہے۔ جس طرح سے ظاہری کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اسی طرح سے باطنی بہت سی چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے۔ اس طرح سے قیام کا مطلب عام طور پہ کھڑے ہونا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا، اللہ کی عبادت کے لیے سب کچھ چھوڑ کر اپنی جگہ سے بلند ہو جانا اور عبادت پروردگار میں اپنے دل کو اور اعضاء و جوارح کو مشغول کر لینا، یہ قیام قائمین ہوتا ہے۔ اسی طرح سے غفلت، کن غفلتوں سے انسان بیدار ہونا چاہتا ہے، یعنی اگر انسان خدا سے غافل ہے، انسان قیامت سے غافل ہے، انسان ثواب و عقاب سے غافل ہے، وہ روزے کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ عبادت کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہے، اس غفلت کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ثواب سے محروم ہے۔ اور اسی طرح سے اس میں ایک لفظ ہے عفو درگزر کا، اے پروردگار ہمیں معاف فرما دے۔ عفو کسے کہتے ہیں؟ تو جب خداوند عالم کی طرف عفو کی نسبت دی جائے تو وہاں پر 3 مرحلہ ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے گناہ کی معافی، اے میرے اللہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اے میرے معبود اسے تو معاف کر دے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ سزا کی معافی، جو ہم نے خطا کیا اس خطا کو بھی اس سے بھی درگزر کر دے، اور جو اس کی سزا ہے پروردگار اسے بھی معاف کر دے۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے آثار گناہ کو محو کر دینا، اے پروردگار جو گناہ کا نشان ہے، یہ جو گناہ کا اثر ہماری زندگی کے اوپر یا روح کے اوپر عارض ہونے والا ہے، پروردگار اس اثر کو بھی ختم کر دے۔ جیسے کہیں پر اگر سیاہ روشنائی گر جائے اس جگہ کو کالا کر دیتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی معاف کر دے کہ بھائی تم نے خطا کیا کوئی بات نہیں، مگر جہاں پہ کالا ہو گیا وہ کالا رہ جائے گا۔ لیکن جب ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بس ہمیں تو معاف کر دے اور سزا نہ دینا، نہیں، اے پروردگار اس گناہ کی وجہ سے جو دل میں سیاہی آ گئی ہے، جو دل سیاہ ہو رہا ہے، میرے اللہ اسے تو نورانی کر دے، اسے تو روشن کر دے۔ جو ہمارا نامہ اعمال کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، اے میرے اللہ آثار گناہ کو محو کر کے اسے تو نورانی بنا دے اپنی رحمت و عافیت کے صدقے میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔